ألم تر إلى الملأ ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر ومن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله واللہ مع الصابرین. ابھی ہم یہاں تک پڑھیں گے، پھر آگے دیکھیں گے، موقع ملا انشاءاللہ پھر آگے. آیت نمبر 246. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے دیکھا، کیا آپ کو معلوم ہے، یعنی لم ترا سے مراد کیا آپ نے نہیں دیکھا، ایک چیز جو ہے اہمیت والی بیان کی جا رہی ہے. کیا آپ کو معلوم ہے، کیا آپ کے علم میں ہے، تو کیا آپ نے نہیں دیکھا الی الملائی، اس جماعت کو، من بنی اسرائیل، جو بنی اسرائیل کی تھی، من بعد موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئی. موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی اس ایک جماعت کے بارے میں آپ کو معلوم ہے. کون سی جماعت؟ آگے اس کا وصف بیان کیا جا رہا ہے کہ اذ قالوا، جب کہا ان لوگوں نے، یعنی جو ملا کہتے ہیں جماعت کو، گروپ کو، تو ایک شخص کا مجموعہ نہیں ہوتا، مختلف افراد کے مجموعے کو جماعت کہا جاتا ہے یا گروہ کہا جاتا ہے. اذ قالوا، جب اس گروہ کے افراد نے کہا، اس جماعت کے افراد نے کہا، لنبیین، اپنے نبی سے،
نبیین نبی سے، لہم ہم کی ضمیر کالو کی طرف جائے گی، نہیں انہوں نے اپنے نبی سے کہا. اور یہ نبی کون تھے؟ حضرت شموئیل علیہ السلام، بعض کہتے ہیں حضرت شمعون علیہ السلام تھے. تو کیا کہا؟ ابعث لنا ملکا. ویسے بعث یبعث، ابعث فعل امر کا صیغہ ہے. آپ بنائیے، آپ پیدا فرمائیے، آپ مقرر کیجئے لنا ہمارے لیے ملکن ایک بادشاہ، نقاتل فی سبیل اللہ، ہم قتال کریں گے اس کی رہنمائی میں، اللہ کے راہ میں. قال، اس نبی نے کہا، حل عصیتم، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کیا، ایسی تو میں توقع نہ رکھوں تم سے، کیا یہ احتمال تو نہیں ہے، ان کتب علیکم القتال، کہ اگر ہو جائے تم پہ فرض لڑائی، کر دی گئی تم پر لڑائی فرض، قتال فرض کر دیا گیا، اللہ تقاتلو، یہ ان لا تقاتل ہے، اور یہ کہ تم نہ قتال کر سکو، کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ اللہ تم پہ لڑائی فرض کر دے اور تم قتال نہ کر سکو. قالو، وہ کہنے لگے، وہ جماعت کے لوگ، وما لنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، کیا بات ہے، کیا وجہ ہے کہ ہم نہ کریں قتال اللہ کی راہ میں، وقد اخرجنا من دیارنا، ہمیں تو نکال دیا گیا ہے، ہمیں نکالا گیا ہے. اخرج یخرج اخراجا، اخرجا اس نے نکالا، اخرجنا ہمیں نکال دیے گئے، مجہول کا صیغہ ہے. اخرجنا ہمیں نکال دیا گیا ہے، نکالنے والے اور ہیں، ہم نکلنے والے ہیں، مجہول کا صیغہ ہے. اخرجنا ہمیں نکال دیا گیا، من دیارنا اپنے گھروں سے، وہ ابنائنا اور اپنے اولاد کے ذریعے، اپنے بیٹوں کے ساتھ. اس کی ہم جو ہے وہ جو صرفی نحوی کیفیت ہم ابھی پڑھیں گے، تو اس کا تھوڑا سا ہم یہ یعنی دیکھ لیتے ہیں کہ بات کیا ہے کہ اخرجنا من دیارنا و ابنائنا. ایسا تھا معاملہ کہ حضرت حزقیل علیہ السلام کا زمانہ تھا، انہوں نے بنی اسرائیل کی قوم میں جو بدعات اور شرک اور کفر آ چکا تھا، ان کو منع کیا تھا، بنی اسرائیل کو، کہ تم باز آ جاؤ، یہ چیزیں اللہ کی نافرمانی والی چھوڑ دو. وہ باز نہ آئے، کیونکہ نبیوں کی جو اولاد تھی، اور کثیر تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں نبی آئے تھے اسی بنی اسرائیل سے، انہیں کے باپ دادا جو ہے سارے، تو یہ جو بڑی ناز و نخرے والی تھی، بات نہ مانی. تو ان کے پاس ایک صندوق ہوتا تھا، تابوت سکینہ، اس تابوت کے اندر جو ہے انبیاء علیہ السلام کے تبرکات تھے، اس کو جنگ کے موقع پہ سامنے رکھتے تھے، اللہ پاک اس کی برکت سے فتح نصیب فرماتے تھے. تو ہوا کیا کہ جب یہ نافرمان ہوئے، تو ایک قوم تھی عمالقہ قوم، بڑی جو ہے طاقتور بھی تھی، قداور بھی تھی، اور زور والی بھی تھی، کثیر تعداد میں بھی. انہوں نے ان پہ حملہ کیا، بنی اسرائیل پہ، اور ان کو کثیر تعداد میں ان کو قتل بھی کیا، اور ان کے شاہی خاندان کے افراد کو، مرد عورتوں کو گرفتار کر کے بھی لے گئے، اور جن کو چاہ انہوں نے مار بھی ڈالا. اور جو یہاں باقی بچے تھے ان کے پاس، ان پہ جزیہ مقرر کر دیا. اور ان میں کوئی ایسا قد آور شخص نہ چھوڑا جو ان کو رہنمائی کر سکے، جو ان کی سربراہی کر سکے. تو یہی انہوں نے کہا کہ جب ان میں کوئی سربراہ شخص نہیں تھا، تو اس وقت جو نبی تھے ان سے یہ کہا شموئیل علیہ السلام سے کہ ہمارے اندر کوئی بادشاہ مقرر کرو. دو چیزیں ہوتی تھیں ان کے نزدیک بنی اسرائیل، نبی علیحدہ ایک شخصیت تھی جو روحانی طور پہ ان کو جو رہنمائی کرتے تھے، اور جو دشمن سے مقابلے کے لیے بادشاہ ہوتے تھے وہ علیحدہ جو ہے خاندان سے ہوتے تھے. پھر بعد میں اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کو نبوت بھی دی اور بادشاہت بھی دی. اس سے پہلے یہ دو چیزیں علیحدہ علیحدہ خاندانوں میں آتی تھیں. تو عمالقہ قوم نے ان کو قیدی بھی بنایا، ان کو ختم بھی کیا، ان کے
اوپر جزیہ بھی مقرر، اور وہ تابوت سکینہ کو بھی ساتھ لے گئے جو ان کے ہاں فتح اور کامیابی اور کامرانی کی نشانی تھی۔ ان کو بڑا دکھ ہوا اس چیز پہ، تو اسی چیز کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں، وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا، ہمیں تو نکالا گیا ہمارے گھروں سے، ہمال کا قوم نے رہنے ہی نہیں دیا، کہا یہاں سے جلا وطن ہو جاؤ، اور جو نہیں گئے انہیں مار دیا، ختم کر دیا اور قیدی بنا لیا ان کے جو شاہی خاندان کے لوگوں کو، جس میں مرد عورتیں بھی تھیں اور ان کے سربر آور لوگ بھی تھے۔ اسی کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ اخرجنا من دیارنا و ابنائنا فلما کتب علیہم القتال، جب ان پہ لڑائی فرض ہو گئی، تولوا، انہوں نے منہ پھیرا، انکار کیا، الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے سے لوگ تھے جنہوں نے اس وقت ساتھ دیا، یا جو نبی نے فرمایا تھا اس بارے میں، یا جو لڑائی میں جو ہے ساتھ رہے تھوڑے سے۔ اس کی وضاحت آگے آئے گی اگلی آیتوں میں، یہ صرف اجمالی طور پہ اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ پاک جاننے والا ہے جو نافرمان ہیں، یعنی جو حق سے منہ کر موڑتا ہے، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جو شرک کرتا ہے، وہی ظالم ہے۔ اللہ پاک نافرمانوں کو اور اللہ پاک حکم عدولی کرنے والوں کو بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ اب ہم اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ استفہامیہ، لم جازم مضارع، ترا چھوٹی یا تھی فعل مضارع واحد مذکر حاضر کا صیغہ، کیا آپ نے دیکھا، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے، الی الملائی، الی حرف جار، ملا جو ہے جماعت کو، گروہ کو کہتے ہیں، الملا قوم کی جماعت، اشراف قوم ان کو بھی ملا کہا جاتا ہے جن سے دلوں کو ہیبت طاری ہو، اشراف قوم جن سے دلوں کو ہیبت طاری ہو، ملاؤ ان کو بھی کہا جاتا ہے، اور الملاؤ قوم کی جماعت کو بھی کہا جاتا ہے، اور الملاؤ الاعلیٰ کہیں گے تو اللہ کے جو مقربین ہیں فرشتے، ان کو الملاؤ الاعلیٰ کہا جاتا ہے۔ وہ بھی تو یہ ہے، وہ لوگ جو ہے جو اشرافیہ فرشتے ہیں ان کے بارے میں الملاؤ الاعلیٰ، مقربین کو بھی الملا کہا گیا ہے، اور جو مشورہ دینے والے ہیں ان کو بھی ملا کہا گیا ہے۔ تو بہرحال الملائی ایک جماعت، من بنی اسرائیل، من حرف جار، بنی جو ہے یہ مضاف ہے، یہ بنون تھا، نون اس کا گر گیا تھا، اس لیے چھوٹی یا بچی ہے، بنون سے بنین ہو گئی، جب مضاف بنے گا تو نون گر جائے گا، چھوٹی یا باقی۔ اسرائیلہ، اسرائیل مضاف الیہ ہے لیکن مبنی ہے، اس لیے زیر کے بجائے زبر آئی ہے۔ تو من بعد موسیٰ، من حرف غیر جار، منصرف سر، غیر منصرف، ہاں غیر منصرف ہے، مبنی بالکل نہیں غیر سر، منصرف۔ بنی اسرائیل، اسرائیل جو ہے یہ غیر منصرف ہے، اس لیے اس پر زیر کی بجائے زبر آئی ہے۔ من بعد موسیٰ، من حرف جار، بعد جو ہے مجرور ہے اور بعد مضاف ہے، موسیٰ یہ بھی مبنی ہے، مضاف الیہ ہے، محلن مجرور ہے، تو مضاف الیہ مل کر مجرور و من حرف جار سے، اور جار مجرور یہ اعراب القرآن والے فرما رہے ہیں کہ حال ہے ثانیہ، اور پہلا جو ہے من بنی اسرائیل یہ حال پہلا ہے، تو دو حال ہیں، کس کے؟ الملا، ملا کے، ملا کی کیفیت یہ تھی کہ وہ جماعت تھی بنی اسرائیل سے، اور دوسری کیفیت تھی کہ بنی اسرائیل سے موسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والی جماعت تھی، تو ملا ذوالحال ہے، اپنے فائل انتا اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنا۔ تو کیا آپ کو معلوم ہے اس جماعت کے بارے میں جو بنی اسرائیل کی جماعت تھی موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئی؟ اذ قالو، جب کہا اس جماعت کے لوگوں نے، لنبی جن، نبی سے، لہم اپنے نبی سے، تو نبی نکرہ ہے، لہم جار مجرور ہوئے، تو نبی تو موصوف ہو گیا، اور لہم صفت موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی بن کر لام سے مجرور ہوئے، اور جار مجرور متعلق ہو جائے گا قالو فعل کے، قالو فعل
اپنے فائل، واو فائلی نشانی ہے یعنی ہم، لنبی لہم متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنا۔ جب انہوں نے کہا اپنے نبی سے، کیا کہا، کیا طلب کی، ابعث لنا، یہ بعثا یبعثو بعثن، تو یبعثو بعثا یبعثو بعثن، اس کے معنی بھیجنا یا تنہا بھیجنا یا دوسرے کے ساتھ بھیجنا۔ اگر المیتہ آ جائے بعث المیت تو دوبارہ زندہ کرنا، اور اگر من النوم آ جائے بعث من النوم تو نیند سے بیدار کرنا۔ یہاں اس کے معنی ہے مقرر کر دیجئے، بنائیے، تو ابعث، بعث یبعث فعل امر ہے، ابعث، کیونکہ قانون ہمارا یہ ہے کہ علامت مضارع ختم کر دیں یبعثو، اور پھر دیکھیں کہ اگر ساکن ہے تو حمزہ لگائیں۔ حمزہ کون سا لگے گا، ہم ساکن حرف کے بعد دیکھیں، اگر زبر ہے زیر ہے تو ابتدا میں حمزہ زیر والا لگائیں گے، اور اگر پیش ہے تو پھر حمزہ پیش والا۔ تو بعث یبعثو، یب با کے بعد عین پہ زبر ہے تو حمزہ زیر والا آئے گا، تو ابعث، تو ایک بھیج، تو ایک بنا، تو ایک مقرر کر۔ تو چونکہ حمزہ وصلی ہے، صرف باب فعال کا فعل امر کا حمزہ قطعی ہوتا ہے، باقی تمام کے تمام باب ہیں ان کا فعل امر حمزہ وصلی ہوتا ہے اور درمیان کلام میں گر جاتا ہے، تو مبعث کہیں گے، اذ قالوا لنبی لہم مبعث، تو ابعث فعل امر، اپنے فائل انتا، لنا متعلق، جار متعلق ہو گیا ابعث کے، مالکن بادشاہ، آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر فرما دیجئے۔ اب مالکن ابعث فعل امر، اپنے فاعل انتا، لنا متعلق، مالکن بھی سے مل کر جملہ انشائیہ بنا، جس میں امر کا حکم ہو یا نہیں کا جملہ انشائیہ ہوتا ہے۔ تو یہ جملہ انشائیہ بن کر یہ مقولہ بنا قالو کا، کہ جماعت نے کہا تھا اپنے نبی سے، جو کچھ کہا وہ مقولہ، کہ ابعث لنا مالکا، مقرر فرما دیجئے ہمارے درمیان، ہمارے لیے ایک بادشاہ۔ تو ایک انہوں نے طلب کی تھی، آگے نقاتل، یہ جواب طلب ہے، مجزوم ہے، جیسے ابعث جو ہے یہ فعل مجزوم ہے امر ہونے کے ناطے سے، آگے جو جواب طلب بھی مجزوم، نقاتل، ہم لڑیں گے، ہم جہاد کریں گے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، یعنی بادشاہ مقرر ہو جائے اس کی رہنمائی میں ہم جہاد کریں گے۔ نقاتل، قاتل یقاتل، نقاتل فعل مضارع ہے اور جمع کا صیغہ ہے، مجزوم ہے، فی سبیل اللہ، سبیل اللہ مضاف مضاف الیہ مل کر فی سے مجرور ہوئے اور جار مجرور متعلق ہو جائے گا نقاتل کے، نقاتل فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر جواب طلب ہوا۔ طلب کیا تھی، ابعث لنا مالکا، اور جواب طلب نقاتل فی سبیل اللہ، تو طلب اور جواب طلب مل کر یہ مقولہ بنا قالو کا، قالو فعل اپنے فاعل اور متعلق اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنا۔ قالا، نبی نے کہا، شمول علیہ السلام نے فرمایا، حل اسیتم، حل استفہامیہ ہے، عصا افعال مقاربہ میں سے ہے اور اس میں جامد ہے، عصا افعال مقاربہ میں سے ہے، اس میں جامد ہے، اس سے صرف ماضی کی گردان تو بنے گی اور کوئی صیغہ اس سے نہیں آئے گا، جیسے کہ عصا، عصا، عصو، اور یہاں عصیتم، عصیتم فعل ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ بنا ہے نا، عصیتا، عصیتما، عصیتم، تو عصا فعل جامد ہے، صرف ماضی کی گردان آئے گی اور کوئی گردان اس سے نہیں آئے گی۔ عصا فعل ماضی، عصا سے فعل ماضی کے صیغے نکلتے ہیں، اور عصا اپنے اسم کو جو اس کا فاعل ہوتا ہے پیش دیتا ہے، جبکہ کوئی اس میں ضمیر نہ ہو، اس میں ضمیر ہوگی تو وہ تو مبنی ہوتی ہے،
اگر جو ہے اس میں ظاہر ہوگا تو پیش آئے گا اور خبر کو زبر دیتا ہے. اس کی خبر اکثر ان کے ساتھ، ان مصدریہ کے ساتھ آتی ہے اور مضارع کے ساتھ ہوتی ہے. جیسے کہ عصا زیدون، اب یہاں زیدون جو ہے اس میں ظاہر ہے، یہاں اسم کے اوپر پیش آیا، عصا کا اسم پیش والا ہوتا ہے. عصا زیدون آئیں یا خروجا، قریب ہے کہ زید نکل جائے. تو اس کی جو عصا کی خبر ہوتی ہے اکثر یہ فعل مضارع ہوتی ہے اور ان کے ساتھ ہوتی ہے، اور کبھی ان کے بغیر بھی جائز ہے. جیسے کہ عصا زیدون یخرجا یخرجو، عصا زیدون یخرجو ان کے بغیر بھی آتی ہے. اور بعض اوقات ایسی بھی ہوتا ہے کہ ایک دوسرا عمل ہے اس کا، کیا عصا کے عمل کی دوسری قسم یہ ہے کہ یہ حرف اپنے اسم کو رفع دے گا جب اس کا اسم فعل مضارع مع ان کے ہو. جب اس کا فاعل فعل مضارع اور ان کے ساتھ ہو. مثلا اگر کہے کہ عسا ان یخرجا زیدون، عسا ان یخرجا زیدون، زیدون کو بعد میں لے آئے تو اب اس کی ترکیب یہ ہوگی کہ عسا ان یخرجا زیدون، یخرجا فعل اپنے فاعل زیدون، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر ان کی وجہ سے مصدریہ ہو کر عسا کا فاعل بنا، پھر اس کی خبر نہیں آئے گی. عسا کے دو عمل ہیں، ایک تو یہ کہ یہ اپنے جو بعد والا اسم ہے اس کو پیش دے گا اگر وہ اس میں ظاہر ہے، تو اس میں ضمیر ہے تو اس کی اپنی کنڈیشن میں ہوگی، لیکن وہ اس کا اسم ہوگا عسا کا، اور اس کی خبر ہوگی ان کے ساتھ بھی فعل مضارع ہو اور ان کے بغیر بھی. اور اگر جو ہے عسا جو ہے اس کے بعد فعل مضارع آ رہا ہے ڈائریکٹ ان کے ساتھ، تو وہ ان جو ہے اپنے مصدریہ بن کے اس فعل مضارع کو یہ عسا کا اسم بنے گا، پھر خبر ضروری نہیں ہے. بہرکیف حل عصیتم، کیا ایسا تو نہیں ہے، یہ جو محبوب چیز ہوتی ہے اس میں امید کے لیے ہوتا ہے اور مکروہ چیز میں خوف دلانے کے لیے ہوتا ہے، کہیں تم ایسا تو نہیں کر دو گے. ان کتب علیکم القتال، ان شرطیہ ہے، کتبہ مجہول ہے، فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، علیکم جار مجرور تم پر، یہ فعل سے متعلق ہو جائے گا کتبہ. القتال نائب فاعل ہے. اگر قتال تم پر فرض کر دیا گیا، اگر لڑائی تم پر فرض کر دی گئی، اصحیح تم، کہیں ایسی تو توقع نہ رکھی جائے تم سے، اللہ تو قاتلو، یہ کہ تم نہ لڑو، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ اگر قتال فرض ہو گیا تم پر کر دیا گیا تو تم نہ لڑو. قالو، وہ کہنے لگے. اب جو ہے اس میں اب اس کے اندر عسا حل عصیتم اللہ تقاتلو، یہ جملہ ہے پورا کا پورا. ان کتب علیکم الکتاب، یہ جملہ معترضہ ہے، یعنی اگر آپ اس کی ترکیب کریں گے حل عصیتم اللہ تقاتلو، کیا ایسا تو نہیں ہے کہ تم نہ لڑو. انہوں نے کہا تھا کہ مقرر کیجئے بادشاہ ہم لڑائی کریں گے اللہ کے راستے میں، تو حل عصیتم اللہ تقاتلو، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ تم نہ لڑو. تو حل جو ہے استفہام ہو گیا. عصیتم یہ عصا افعال مکرمہ یعنی فعل تو ہے نا جی، تم اس کا اسم ہے. عصا اپنے اسم سے مل کر یہ عصا ہی رہا، اور اللہ تقاتلو یہ ان لا ہے، ان مصدریہ، لا جو ہے تو یہ ناہیہ ہے، نہیں لا جو ہے نافیہ ہے، ان نے تقاتلو کا نون گرایا ہے. تو لا تقاتلو، تقاتلو فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تقاتلو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر لا کی وجہ سے نافیہ ہوا اور ان کی وجہ سے مصدریہ ہو کر خبر بنی عصا کی. تو عصا
اپنے اسم یہ انتم اللہ تقاتلو اپنے خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنا. ان کتب علیکم الکتاب یہ علیحدہ ایک جملہ ہے معترضہ، یہ اس کا پیچھے والے جملے سے تعلق نہیں ہے. عصیتم اللہ تقاتلو یہ ایک جملہ ہے. ان شرطیہ ہے، کتبہ فعل مجہول ہے، علیکم القتال قتال میں نے پہلے عرض کیا کہ نائب فاعل ہے، کتبہ فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. قالو وہ کہنے لگے، وما لنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، واو عاطفہ ہے، ما استفہامیہ ہے، لنا جار مجرور خبر مقدم ہے، اللہ نقاتل یہ بھی ان لا ہے، ان مصدریہ لا نافیہ، نقاتلا تو ان کی وجہ سے چونکہ نقات واو نون نہیں ہے نا، اس لیے ان کی وجہ سے زبر آیا ہے، نقاتلا منصوب ہے. تو نقاتل فعل مضارع جمع کا صیغہ ہے متکلم کا. فی سبیل اللہ تو سبیل اللہ مضاف الیہ مجرور ہوئے فی حرف جر سے اور متعلق نقاتل کے. نقاتل فعل نقاتلہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر لا کی وجہ سے نافیہ اور ان سے مصدریہ ہو کر یہاں فی موجود ہے. اعراب القرآن والے فرماتے ہیں یہاں فی موجود ہے، تو فی جب موجود ہو ہے اس نے متعلق کیا ہے اس کو لنا کے خبر کے، اس نے متعلق کیا ہے لنا کے خبر کے. تو لنا فی لنا جار مجرور خبر اپنے متعلق سے مل کر خبر ہی رہی، یعنی فی اللہ نقاتل فی سبیل اللہ یہ پوری کی پوری یہ لنا سے متعلق خبر بنی، اور ما استفہامیہ تھا یہ مبتدا ہے. کیا ہے وجہ کہ ہم نہ کریں جی لڑائی اللہ کے راستے میں، تو ما مبتدا ہے استفہامیہ ہے، اس میں استفہامیہ، اور لنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ یہ خبر ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن کر یہ واو کی وجہ سے معطوف ہو جائے گا. وقد اخرجنا واو حالیہ ہے، قد حرف تحقیق ہے، اخرجنا یہ مجہول ہے، اخرجہ فعل اس نے نکالا، اخرجنا ہم نے نکالا، اور اخرجنا فعل مجہول جمع متکلم ماضی ہمیں نکالا گیا ہے. اخرجنا فعل مجہول ماضی فعل ماضی جمع متکلم باب افعال ہمیں نکالا گیا ہے. من دیارینا دارون کی جمع دیار ہے، مضاف الیہ مل کر مجرور ہوئے مرکب اضافی بن کر مجرور من حرف جر سے جار متعلق اخرجنا کے. تو دیارینا یہ معطوف علیہ بھی ہے، واو عطف ابنائنا ابن کی جمع ابنا ہے، ہماری اولاد کو بھی ہمارے بیٹوں کو بھی، تو یہ معطوف ہوا. دیارینا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور من حرف جر سے جار مجرور متعلق اخرجنا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنا، اور یہ حال بنا ہے. وقد اخرجنا من دیارینا تو یہ حال کس کا بنا ہے؟ اب یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ نقاتل فی سبیل اللہ، اللہ نقاتل فی سبیل، ہم کیوں نہ کریں گے یہ لڑائی. یہ ذوالحال ہے نقاتل کی، ہم ضمیر جو ہے نقاتل کے اندر جمع متکلم نحنو، ہم نہیں نحنو، نقاتل کے اندر نحنو ضمیر جو ہے ذوالحال ہے. تو وقد اخرجنا من دیارینا و ابنائنا یہ جملہ حالیہ ہے. تو ذوالحال حال ہمیشہ یا تو فاعل کا ہوتا ہے یا مفعول کا ہوتا ہے، تو نقاتل جو ہے یہاں فاعلی ضمیر ہے، تو ہم کہیں گے نقاتل میں فعل اپنے فاعل اور حال سے مل کر فی سبیل اللہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بنا. فلما فا استنافیہ، لما شرطیہ ہے، کوتبہ مجہول ہے فعل مجہول ماضی واحد مذکر غائب، علیہم جار مجرور متعلق کوتبہ، القتال نائب فاعل. جب ان پر لڑائی فرض کر دی گئی، جب فرض کی گئی
تو کتبہ فعل، القتال نائب فاعل، علیہم متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر لما کی وجہ سے شرط ہوا. جب لڑائی ان پر فرض کی گئی تولاؤ، تو وہ جو ہے یہ جواب شرط ہے. تولاؤ انہوں نے منہ پھیرا، یہ ماضی کا صیغہ ہے، یہ فعل ماضی ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. تولاؤ، تولا، تولا یا تولاؤ فعل مضارع نہیں ہے، فعل ماضی ہے. تو انہوں نے منہ پھیر لیا. سر باب تفاعل ہے. باب تفاعل ہے. تولا یا تولا تولیین، عنہ آ جائے تو اعراض کرنا، چھوڑ دینا. تولا الامر آ جائے تو ذمہ داری لینا، کسی کام کے لیے مستعد ہو جانا. تولا، تولا یا تولا یو تھا تو وہ جو ہے تولاؤ ہو جائے گا، یہ اعلا تعلیل ہو کے تولاؤ. زبر کیوں آئی ہے تولاؤ؟ ہاں جی، وہ یا جو ہے وہ اپنی حرکت کے ساتھ اور حرف کے ساتھ وہ دونوں گر گیا ہے. تولا تولا جی اس میں یہ دیکھ انہوں نے جو ہے یہاں زبر لگائی ہے. یا جو ہے اپنے یا تو تولا یاؤ تھا، تولا یو کی بجائے تولا یاؤ تھا، تو یا کی حرکت ما قبل جو ہے جو پہلی زبر تھا اس کو دی اور یا کو گرا دی، تولا ہو گیا. تو تولا فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. باب تفاعل. الا استثناء ہے. قلیلاً، یہ الا حرف استثناء ہے. قلیلاً مستثنیٰ ہے. اب قلیلاً نکرہ ہے، منہم جار مجرور ہے، تو قلیلاً موصوف منہم صفت، موصوف صفت مل کر یہ مستثنیٰ بنے حرف استثناء سے. اور مستثنیٰ منہ تولاؤ کی ہم ضمیر ہے. تو اب ہم کہیں گے تولاؤ فعل اپنے فاعل ہم جو کہ مستثنیٰ من ہوئے، الا قلیلا منہم اور مستثنیٰ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنا. واللہ علیم بالظالمین، واو استئنافیہ، اللہ مبتدا، علیم بالظالمین، علیم خبر ہے، بالظالمین جار مجرور متعلق ہے خبر کے. تو مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنا. تو قاتل یقاتل قتالا مقاتلتن، اس کے معنی جنگ کرنا، دشمنی کرنا. اور اگر قاتلہ اللہ آ جائے تو اللہ کی طرف سے لعنت کرنا. سر یہ نقاتل یہ مجزوم کیوں ہوا ہے؟ کون سا یا جی؟ شروع از قالون ہاں قاتل یقاتل باب مفعلہ ہے نا جی، باب نہیں مجزوم مفعلہ ہوا ہے ہی. نا، نقاتل ہے، یہ نہیں مجزوم نہیں کیوں نہیں، ہوا ہے؟ نقاتلہ ہے، نقاتلہ ہے. یہ ادھر آپ شروع میں پہلے ہی جواب اچھا مالکن نقاتل، جی جزاک مالک اللہ. النقات. وہ جی مجزوم اس وجہ سے ہے کہ طلب ہے اور جواب طلب ہے. طلب فعل امر کے ساتھ ہے تو جواب طلب بھی مجزوم آئی ہے. ابعث لنا مالکا، کہ آپ مقرر فرما دیجئے ہم میں بادشاہ. نقاتل یہ جواب طلب ہے، طلب اور جواب طلب. جی تو جو یعنی طلب کے وہ صیغہ ہے وہ مجزوم ہے فعل وہی امر اس کا ہونے کی وجہ سے، تو یہاں جواب صحیح طلب بھی مجزوم آئیے طلب کی وجہ سے. تو طلب اور ٹھیک ہے. جواب طلب دونوں جو ایک جیسے ہیں. اللہ ٹھیک ہے نقاتلہ، یہ ان کی وجہ سے نقاتلہ وہ آیا تو ہے. ان کی وجہ سے زبر آئی. جی جزاک ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اللہ. تو قاتل یقاتل اور نقاتلو یا نقاتلہ یا نقاتل یہ ایسے ہوگا. شاباش، بہت اچھی. آگے ہم چلتے ہیں. تو یہ اجمالاً یہ مقصد ذکر کیا گیا کہ نبی سے کہا کہ آپ ہمارا بادشاہ مقرر کر دیں. اب اس بادشاہ کی وضاحت آگے آ رہی ہے 247 نمبر آیت میں. وقال لهم نبیہم، کہا ان سے ان کے نبی نے. واو عاطفہ، قال فعل ماضی، لہم ان سے متعلق ہو جائے گا لہم قال سے. نبیہم، نبی مضاف، ہم مضاف الیہ، مضاف الیہ یہ فاعل بنا قال کا. تو قال فعل، نبیہم فاعل، لہم
متعلق فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بنا. ان کے نبی نے ان لوگوں سے کہا جو یہ طلب کرنے والے تھے کہ بادشاہ مقرر ہو. کیا کہا؟ اب یہ ان اللہ یہ مقولہ بن جائے گا کالا کا. ان ہر مشبہ بالفعل، اللہ اس کا اسم ہے. قد بعث لکم طالوت ملکا، تو انا کا اسم اللہ. قد بعث لکم طالوت ملکا، یہ پورا کا پورا یہ جملہ بن کے یہ خبر بنے گی. قد حرف تحقیق، بعثا فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے ماضی. اس نے مقرر کیا ہے، اس نے بنایا. بعثا یا بسو کے معنی بنانا، مقرر کرنا، پیدا کرنا. لکم جار مجرور متعلق بعثا کے. طالوتا طالوت کو یہ بھی ہے، غیر منصرف ہے، اس لیے طالوتن نہیں آیا ہے، غیر منصرف ہے. مالکن یہ حال ہے. بعثا میں ہوا ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے. نبی فرما رہے پیج ہیں کہ تبدیل کر دیں. ہیں جی طالوت بھی ہے، غیر منصرف ہے. مالکن حال ہے، اور ذوالحال طالوت ہی ہوا. قد بعثا بے شک اس اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنایا ہے. قالو وہ جماعت والے کہنے لگے انا یکون لہ الملک، وہ کیسے ہم پر بادشاہ ہو سکتا ہے. علینا انا، تو پہلے یکونو کی طرف ہم آتے ہیں. یکونو فعل ناقص ہے. لہو جار مجور کانا کی خبر اول ہے. الملکو یہ کانا کا اسم ہے، پیش ہے. علینا تو علینا یہ الملک سے متعلق ہے. اور انا خبر ثانی ہے یکونو کی. یکونو کی لہو خبر اول، انا یہ خبر ثانی ہے. انا اس میں استفہام ہے بمانی کیفا. انا اس میں استفہام ہے، یہ حرف نہیں ہے. تو انا خبر ثانی ہے، لہو خبر اول ہے، الملک علینا اسم ہے یکونو کا. یکونو فعل اپنے اسم اور خبر اول خبر ثانی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنا اور مقولہ بنا. قالو کا انہوں نے کہا کہ وہ ہم پر کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ طالوت جو تھے وہ کوئی یعنی زیادہ امیر خاندان کے نہیں تھے. بادشاہ جو بنائے گئے وہ امیر خاندان سے نہیں تھے، لیکن علمی لحاظ سے اور جسمانی طاقت کے لحاظ سے یہ بہت زیادہ تھے، قوی تھے اور ذو علم تھے، لیکن مالی لحاظ سے نہیں تھے. تو کہنے لگے کہ بادشاہ بنانا ہوتا تو مالی لحاظ والوں گا، تو ہمارے اوپر یہ جس کو مالی طاقت زیرو ہے اس کو کیوں بنا دیا. انا یکون لہ الملک علینا، وہ بادشاہ ہم پر کیوں کر ہو سکتا ہے. ونحن احق بالملک منہ، ہم اس کی نسبت زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے. واو حالیہ ہے، نحن مبتدا ہے، احق خبر ہے. بالملک کے جار مجرور متعلق ہو جائے گا احق خبر کے، اور منہ جار مجرور یہ بھی احق خبر کے ہو جائے گا. تو دو متعلق ہیں احق کے، الملک اور منہ. تو احق خبر اپنے دو متعلقین سے مل کر خبر ہی رہی، اور نحنو مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن کر واو کی وجہ سے حالیہ ہوا. اور ذوالحال جو ہے نا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے، اس کی نسبت تو یہ علینا کی نا ضمیر جو ہے وہ ذوالحال ہو جائے گی. ہم اس کی نسبت زیادہ جو ہے. اور کیوں کہا ایسا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں. ولم یؤتا ساعۃ من المال، واو عاطفہ، لم جازمہ، یؤتا یہ بھی مجہول کا صیغہ ہے. آتا یؤتی تھا، آتا یؤتی. اب یہ یؤتا جو ہے
اس کی چھوٹی یا گر گئی لم کی وجہ سے. یہ مجہول کا صیغہ ہے نا بھائی. آتا یؤتی اور یؤتی معروف کا صیغہ ہے، فعل مضارع واحد مذکر مذکر غائب کا صیغہ یؤتی. اور مجہول کیا ہوگا؟ یؤتا، تا اور چھوٹی یا. اور جب چھوٹی یا موجود ہو اور اس کے بعد زبر آ جائے تو یا کی وجہ سے کھڑی زبر میں بدل جائے گی یؤتا. تو یہ مجہول کا صیغہ ہے. جب لم آیا تو لم نے جو حرف علت چھوٹی یا کو گرا دیا، تو چھوٹی یا کی وجہ سے کھڑی زبر تھی، اب وہ صرف زبر بچی، تو یؤتا مجزوم ہے. تو فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. اور نہیں دی گئی اس کو. یہ یؤتا میں جو ہے ہوا ضمیر جو ہے نائب فاعل ہے. اس کو یعنی طالوت کو تو نہیں دی گئی ساعتن وسعت، یہ بھی ہی ہے. سر من وہ نہیں المال، دیا گیا، سر یوتا وہ نہیں آئے گا کہ وہ نہیں دیا گیا وسعت اس کو مال نہیں میں. دی گئی، اس کو نہیں دی گئی، اس کو نہیں دی گئی وسعت. سر یوتا جو کو ہے نہیں، سر مضارع کا نہیں، وہ مذکر کا نہیں ہے ورب سر. اس کو نہیں دی گئی، دینے والے کا پتہ نہیں ہے. وہ نہیں دیا گیا سر. جو اصل میں یہ ہے بادشاہ، اردو ہماری اللہ جزائے خیر دے، اردو ہماری عربی کا ساتھ نہیں دے سکتی. معنی تو وسعت ایک ہی ہے نا، معنی ایک ہی نہیں ہے دی دونوں گئی. جملوں کے. ہاں نہیں دی گئی اس کو طاقت مالی لحاظ سے، نہیں دی ساعتن تو گئی سر طاقت. مؤنث صیغہ نہیں ہے، ساعتن مؤنث کا صیغہ نہیں ہے سر. ہاں بالکل ہے، لیکن بھی ہی بن رہا ہے نا، یہ نائب فائل تو نہیں بن رہا نا. نائب فائل اچھا تو جو سر، ہے ہوا ضمیر ہے. آتا یوتی اور یوتا میں ہوا ضمیر نائب فائل ہے، طالوت کی طرف جا رہا ہے. یہ تو ساعتن من المال، ساعتن موصوف ہے، من المال یہ جار مجرور ہوئے کیونکہ وہ نکرہ ہے. ساعتن تو موصوف صفت بنے، ساعتن موصوف، من المال صفت، موصوف صفت مل کر بھی بنا، مفعول بھی بنا یوتا کا. یوتا یوتا فعل مجہول اپنے نائب فاعل ہوا ساعتم من المال بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنا. اس کو تو نہیں دی گئی مالی لحاظ سے وسعت، نہیں دی گئی مالی لحاظ سے وسعت. یہ نہیں دیا گیا یہ تھوڑا سا جو ہے نا ایک مہذب انداز کا فقرہ نہیں بنے گا. بہرحال یہ سمجھ لیجئے کہ یہ مجہول کا صیغہ معروف نہیں ہے. آپ جو بھی معنی نکالیں مجہول کا نکالیں یہاں. اور ان کو نہیں دی گئی وسعت مالی لحاظ سے. قالا، اب جب انہوں نے یہ جو اعتراض کیا جماعت والوں نے، تو نبی نے یہ کہا کہ میں نے مقرر نہیں کیا اس کو بادشاہ. قالا، اس نبی نے کہا، شموئیل علیہ السلام نے کہا، ان اللہ اصطفاہ علیکم، ارے اس کو تو منتخب فرمایا ہے تم پر اللہ نے، میں نے نہیں کیا، میں اس کو تبدیل کرنے والا ہوں ہی نہیں. اس کو تو معین اور مقرر کرنے والی اللہ کی ذات ہے. تو انہا مشبہ بالفعل، ان کا اعتراض کا رد ہو گیا. انہا مشبہ بالفعل، اللہ اس کا اسم ہے. استفا فعل اپنے فاعل ہوا. وہ نا چھوٹی بچیاں جو ہوتی ہیں ان کو بیگ لگا دیتے ہیں. استفا فعل اپنے فاعل ہوا اور ہو بھی علیکم متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر انا کی خبر بنا. اللہ اس کا اسم ہے. انا مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر اور متعلق سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن کر قالا کا مقولہ بنا. قالا فعل اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنا. تو نبی نے کہا کہ اللہ نے اس کو منتخب کیا ہے، چنا ہے تم پر، میرا اس میں یہ انتخاب نہیں ہے. اور آگے اس کی مزید وضاحت فرما دی. واہ عاطفہ زادہ، اور اس اللہ نے اس کو بڑھوتری کی، اس کو زیادہ کیا ہے. بستتن کشادگی، بستتن کہتے ہیں زیادہ ہونا، کشادہ ہونا. اور اس نے بڑھایا ہے. سر کالا یہ لکھا ہوا ہے نا، تو کس نے کہا؟ یہ وہ ان کی آوازیں آ رہی تھی نا، پتہ نہیں چلا. کالا 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 نبی نے کہا.
اچھا حضرت شمول علیہ السلام نے کہا قالا ان اللہ اصطفیٰ لکم کہ بے شک اللہ پاک نے اس کو منتخب کیا ہے، چنا ہے تم پر، وزادہ اور اس اللہ نے زیادہ دیا ہے اس کو، ہو کو، کس کو؟ طالوت کو، بسطتن کشادگی، فی العلم علم کے اندر، والجسم جسم، اور اس طالوت کو جسمانی لحاظ سے اور علمی لحاظ سے کشادگی دی ہے اس اللہ نے تمہاری نسبت، یعنی اسے علم کے لحاظ میں بھی زیادہ ہے، وہ جسمانی طاقت کے لحاظ سے بھی تم میں زیادہ ہے۔ اور پھر جب اللہ مقرر کر رہا ہے تو تم کون ہوتے ہو اس لیے کہنے والے کہ وہ ہم پہ حقدار کیسے ہو گیا؟ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ دیتا ہے بادشاہت جس کو وہ چاہے۔ واو استنافیہ، اللہ مبتدا ہے، یؤتی آتا یؤتی ایتان دینا، بابی فعال ہے، مضارع ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، یؤتی وہ دیتا ہے، تو ہوا جو ہے یہاں فاعل ہے مضارع، ملکہ مضاف مضاف الیہ مل کر بھی اول بنا، وہ دیتا ہے بادشاہت، بھی اول، من موصول ہے، یشاء فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر صلہ بنا، من کا من موصول اپنے صلے سے مل کر بھی ثانی بنا، جس کو چاہے دیتا ہے اور بادشاہت دیتا ہے وہ جسے چاہے۔ تو یوتی فعل اپنے فاعل بھی اول اور بھی ثانی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنا، واللہ واسع علیم، اللہ مبتدا ہے، واسع خبر واسع خبر اول ہے، علیم خبر ثانی ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا ہے اور علم والا ہے۔ تو سر مبتدا اپنی خبر اول خبر ثانی سے مل کر اللہ کشادگی دینے والا ہے، مبتدا اپنی خبر اول خبر ثانی سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنا۔ جی جی سر آپ کچھ فرما واسع رہے کے اوپر خبر سر کیوں بس آئی تو ہے؟ تن سر بس تو تن جو ہے وہ نکرہ ہے، تو آگے اس کی معصوف صفت ہاں بنے گا پھر کشادگی وسعت، سر یہ معصوف صفت بنے گا۔ شابش شابش، فی العلم فی العلم صفت بنے گا، جی موصوف وہ صفت، تو معطوف ہے۔ بستتاً فی العلم، بستتاً موصوف ہے، فی العلم صفت ہے، العلم معطوف علیہ، والجسم معطوف ہے، العلم معطوف علیہ والجسم معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ مجرور ہوا فی حرف جار سے، اور جار مجرور صفت بنی، فی العلم والجسم پوری کی پوری صفت ہے، بس طوطاں یہ موصوف ہے، موصوف صفت مل کر یہ پھر بھی ثانی بنا زیادہ کا، تو زیادہ فعل ہوا فاعل اللہ کی طرف جائے گی، ہو بھی اول ہے یہ طالوت کی طرف جائے گی، اور بستتاں فی العلم والجسم یہ بھی ثانی ہے، فعل اپنے فاعل بھی اول بھی ثانی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنا، شاباش موصوف صفت سر یہ سر ساتن کی وضاحت پر کرتی ہے، ہے جی۔ واسعون کے اوپر کھڑی خبر، ساتن آپ بولنے تو دیں کسی اور کو۔ جی 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 فرمائے فرمائے، تو واسعون اسم فاعل کا صیغہ ہے نا، فاعلون فاعلون، جب سر ہم کہتے ہیں ساتن کے بارے میں پوچھ، سر ساتن کے بارے میں ذرا بتا دیں ہاں تھوڑا سا۔ ہاں اللہ آپ کو جزائے خیر دے، یہ ہے نا وسع یسعو، تو جب اس کا مصدر آئے گا تو واو ختم ہو جائے گا، اینڈ میں اس کی عوض میں تا آ جائے گی، تو ساعتن یہ مصدر کا وزن، ولم یؤتا ساعتن یہ ساعتن مصدر سر ہے، تائے عوض، سر تائے عوض والا ہے۔ ہاں تائے عوض والا ہے، بالکل صحیح فرمایا جائے، وصف تو سر یصف یہ جو صفتن، تائے عوض ہوتی ہے سر اس کے میننگ وہی مصدر والے ہی ہوتے ہیں۔ وہی مصدر والے ہوتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہوتا اس میں، وہی مصدر والے ہوتے ہیں، تائے وحدت اور تائے عوض میں یہی فرق ہوتا ہے، تائے وحدت جو ہے وہ ایک کے معنی دیتی ہے، یہاں تو ایک سر کے اسی معنی نہیں ہوتا ہے، صرف کرنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا اس مصدر میں جہاں واو ابتدا میں ہو۔ تو سر اب کیا میننگ ہوں گے ساعتن کے؟ ساعتن کے معنی کشادگی، کشادگی وسعت، یہاں اسم کے معنی میں آیا ہے نا، یہاں مصدر کے معنی میں تو نہیں آیا نا، ایک چیز جب جو ہے اس گردان کے انداز میں آئے گی تو وہاں مصدر کا معنی ہوگا، جب وہ ہٹ کے آئے گی
تو یہ مصدر اسم کے معنی میں بھی آتا ہے. اسم کی دو حالتیں ہوتی ہیں کہ ایک اسم مصدر کے انداز میں اور ایک صرف اسم کے انداز میں. جیسے اکرامن، اب یہ نام ہے اکرام، ہم یہ نہیں کہیں گے اکرام کرنا. اسلمن، یہ نام ہے اسلم، یہ سلامتی میں آنا جو ہم نہیں کہیں گے اس کو. تو یہاں ساتن مانے کشادگی. ٹھیک ہے جی، آگے چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال لهم نبیہم، اب انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ یہ طالوت کو ہم پہ کیوں بادشاہ بنایا ہے، اس میں تو مالی وسعت ہے ہی نہیں. نبی نے کہا کہ نہیں، وہ مالی وسعت مت دیکھیے، اللہ نے اس کو مقرر کیا ہے، میں نے نہیں. اور اللہ نے اسے علم کے لحاظ سے اور جسم کے لحاظ سے بڑا یعنی طاقت والا، علمی لحاظ سے بھی بڑا علم والا ہے اور جسمانی لحاظ سے بڑا طاقت والا ہے. اور پھر ایک اور اس کا وصف بیان کیا. وقال لهم نبیہم، ان کے نبی نے ان قوم والوں سے کہا جو مصر تھے، ابھی وہ مطمئن نہیں ہوئے تھے اس جواب سے. ایک اور تیسرا جواب دیا جس کی وجہ سے وہ مطمئن ہو گئے طالوت کی بادشاہت پر. وقال لهم نبیہم، کہا ان کے نبی نے ان سے، ان آیت ملکہ، کہ اس کے بادشاہی کی نشانی ایک یہ بھی ہوگی، اس کی بادشاہت کی نشانی ایک یہ بھی ہوگی، ان یأتیکم التابوت، کہ آ جائے گا وہ صندوق تمہارے پاس، فیہ سکینہ، جس کے اندر سکینہ ہے، برکت ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اور اس میں بقیہ تبرکات ہیں آل موسیٰ کے اور آل ہارون کے. تحملہ الملائکہ، اور اس صندوق کو لائیں گے فرشتے. ہوا ایسے تھا، اس کا ایک شان نزول اگر ہم تھوڑا سا جان لیں گے تو پھر ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی. حضرت شموئیل علیہ السلام کی پرورش ایلی خاندان نے کی تھی. ہوا ایسے تھا کہ عمالقہ جو تھے، عمالقہ یہ بڑی طاقتور قوم تھی، کثیر تعداد میں تھی، طاقتور تھی، مالی لحاظ سے بھی، جتھے کے لحاظ سے بھی. وقت کے نبی نے بنی اسرائیل کو ڈرایا کہ تم یہ بہودیاں چھوڑ دو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، تم پہ غضب آنے والا ہے، اور تم جو ہے یہ مذاق نہ کرو جو نبی کے فرمان ہیں اور اللہ کے فرمان ہیں. قوم نہ مانی، برائی کرتی، فحاشی کرتی اور اتراتی، نبیوں کا مذاق کرتی. ہوا ایسے کہ ان کے قرب کے اندر ایک عمالقہ قوم تھی جو بڑی جتھے والی طاقت والی قوم تھی. اس نے ان پر حملہ کر دیا بنی اسرائیل پہ. تو دو چیزیں علیحدہ علیحدہ اس وقت تک چلتی تھیں، بادشاہت علیحدہ ایک خاندان میں تھی، نبوت علیحدہ ایک خاندان میں تھی. تو انہوں نے جو ہے بنی اسرائیل والوں کو کثیر تعداد میں قتل کیا، اور ان کے جو شاہی خاندان والے تھے ان کو جو سربر آور تھے سب کو مار ڈالا. خواتین کو جو قید بنا کے اپنے ہاں لے گئے اور بڑی بے حرمتیاں کی، بڑی ضلالت والا معاملہ تھا. اور ساتھ ہی ساتھ ان کے پاس ایک تابوت سکینہ تھا. کہا یہ جاتا ہے کہ وہ تابوت، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات تھے، نالین مبارک بھی، آپ کا عصا مبارک بھی، آپ کی وہ جو ہے جو تورات کی اوریجنل تختیاں تھی جو وہاں سے کوہ طور سے لے کے آئے تھے وہ بھی اس کے اندر تھیں، اور ہارون علیہ السلام کا جبہ بھی، اور جبہ شریف بھی، اور ان کے نالے اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں. اور یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے وہ صندوق آ رہا تھا، مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے. اور حضرت شیس علیہ السلام کے پاس، اور ہوتے ہوتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پھر وہ آیا، اور وہاں سے وہ نسل در نسل جو ہے بنی اسرائیل کے پاس آتا رہا. اور وہ برکت والی اور عظمت والی نشانی تھی اور ملی شعار تھا جو ہے بنی اسرائیل کے لیے. دل جان سے اس پہ وہ قربان ہوتے تھے. جب ان کی نحوست حد سے بڑھی تو عمالقہ قوم نے، اور جنگ کے موقع پہ اس کو وہ آگے رکھتے تھے تابوت سکینہ، اس کی وجہ سے اللہ پاک فتح کرتے تھے. لیکن جب اللہ کی نافرمانی حد سے زیادہ ہوئی، عمالقہ قوم نے حملہ کیا،
تو جہاں ان کو مارا کثیر تعداد میں بنی اسرائیلیوں کو، اس تابوت سکینہ کو بھی ان کے چھین کے لے گئے، جس کی وجہ سے یہ بڑے افسردہ تھے اور بڑی اپنی تحقیر اور توہین سمجھتے تھے کہ وہ تبرکات اب ہم کہاں سے لائیں، تو تبرکات کہاں سے لائیں۔ تو اس شموئیل بادشاہ نے کہا کہ دیکھو اس کو جو ہے طالوت کو اللہ نے بادشاہ بنایا ہے، اور اس کی بادشاہت کی شیطان بیٹھے، اور اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ وہ تابوت جو تم سے اعمال کا قوم والے چھین کے لے گئے ہیں، زبردستی لے گئے ہیں، وہ تابوت ان کے پاس اللہ بھیج دے گا۔ اس کی بادشاہت ہونے کی نشانی یہ کہ اس کے پاس آ جائے گا اور فرشتے لائیں گے۔ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ اعمال کا قوم، وہ بڑی جابر اور ظالم قوم ہے، وہ کیسے دے گی؟ ہوگا یہ اللہ پاک بھجوائیں گے۔ اگر وہ تابوت آ جائے، تابوت سکینہ، تو پھر تو تم اس کو بادشاہ مانو گے؟ انہوں نے کہا جی مانیں گے۔ تو پھر ایسے ہوا کہ اس تابوت کو لے کے گئے تھے اعمال کا، اس وجہ سے کہ جو یہ برکت حاصل کرتے ہیں بنی اسرائیل والے، فتح ہوتی ہیں اور بہت سارے انعام و کرامات ہوتے ہیں، اس کا واسطہ دے کے یہ لیتے ہیں، یہ تابوت ان کے پاس نہ رہے۔ ایک تو یہ نشانی تھی۔ دوسرا، انہوں نے جو ہے اس کو اپنے ہاں رکھ دیا ایک سائڈ پہ، مفسر ایک تفسیر والے نے یہ لکھا ہے کہ اس کو بت خانے میں رکھ دیا۔ دوسرے دن جب وہ آئے تو ان کے سارے بت وہاں گرے ہوئے تھے، اوندھے پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے، اس تابوت کو نکالو یہاں سے۔ اور انہوں نے پھر اس کو ایک گھرانے میں رکھ دیا، اس گھرانے کے اکثر افراد مر گئے۔ انہوں نے کہا بھائی یہ کیا بات ہے، یہ تابوت کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اس کو کسی اور جگہ پہ رکھ دیا، ان میں وبا پھوٹ پڑی، مرنے لگے سارے علاقے والے۔ جب کثیر تعداد میں مرنے لگے تو انہوں نے مشورہ کیا کہ یہ تو یہی اس تابوت کی وجہ سے ہو رہا ہے، تم ایسے کرو 2 بیلوں کا جوڑا لو اور ایک ریڑی تیار کرو، اس میں اس تابوت کو، صندوق کو رکھو اور نکالو اپنے علاقے سے اس کو، ورنہ تم سارے مر جاؤ گے، یہ تمہارے لیے سعادت کی بات نہیں ہے، نکالو اس کو۔ تو اس شموئیل علیہ السلام کا زمانہ تھا اور یہ طالوت بادشاہ مقرر ہو چکے تھے۔ انہوں نے ریڑی میں رکھے اس صندوق کو، زور سے بیلوں کو بھگایا اور اپنے علاقے سے اس کو نکال باہر کیا۔ پھر اللہ نے فرشتے بھیجے، بعض کہتے ہیں 2 بھیجے، بعض مفسرین کہتے ہیں 4 فرشتے بھیجے، اس صندوق کو ہانکتے ہوئے لے آئے اور وہ طالوت کے دروازے پہ اس کو چھوڑ دیا صندوق۔ جب ساری بنی اسرائیل نے دیکھا، اوہو یہ تو ہماری عظمت والی نشانی، وہ جانتے تھے اس صندوق کو کہ ہماری عظمت والی نشانی، ہمارے لیے ملی شعار، ہمارے باپ داداؤں کی تبرکات وہ آ گئی ہیں، اور کہا ہم اب اس کو مانتے ہیں طالوت کو بادشاہ۔ تب جا کے انہوں نے اس بادشاہ کو مانا۔ تو یہ اللہ کی ایک نشانی غیبی انداز میں اللہ نے پھر بنی اسرائیل کو یہ دی۔ تو اس چیز کا اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ اب تابوت کا میں تھوڑا سا یہ عرض کر دوں۔ تابوت سکینہ، تبرکات کا صندوق، جس میں تورات کی اوریجنل تختیاں تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات تھے، عصائے موسیٰ نالین مبارک، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، اور اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کا بھی جو ہے عصا اور امامہ شریف۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ صندوق پہلے ہے آدم علیہ السلام کے پاس رہا، پھر ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کے پاس، پھر انبیاء میں میراث در میراث ہوتا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ اکثر جنگوں میں اس تابوت کو اپنے آگے رکھتے تھے، اس کی برکت کے سبب اللہ انہیں فتح یاب فرماتے تھے۔ تو اس تابوت کا خاص اصطلاحی نام تابوت سکینہ تھا۔ یہ بنی اسرائیل کا اہم ترین ملی سرمایہ تھا۔ اس میں تورات کا اصل نسخہ، تختیاں، ما تبرکات انبیاء موجود تھے۔ اسرائیل اس کو نہایت برکت، تقدس کی چیز سمجھتے تھے، جنگ و امن میں اس کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ یہ کوئی بڑا صندوق نہیں تھا۔ موجودہ علماء یہود کی تحقیق کے مطابق اس کی پیمائش حسب ذیل ہے۔ جو موجودہ علماء ہیں انہوں نے اس تابوت کی جو ایک پیمائش نکالی اندازاً، وہ یہ لکھی ہے، انہوں نے لکھا کہ اس کی لمبائی 2.5 فٹ تھی، اور اس کی چوڑائی 1.5 فٹ اور اونچائی 1.5 فٹ تھی۔
کہاں سے پڑھا جائے. وقال لهم نبیہم، ان کے نبی نے ان سے کہا. قال فعل اپنے فاعل و متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بنا. ان آیت ملکہ، ان مشبہ بالفعل، آیت ملکہ، آیا مضاف، ملک ہی مضاف الیہ، یعنی مضاف الیہ مل کر پھر مضاف الیہ بنا آیا کا، تو مضاف الیہ مل کر انا کا اسم بنا. ان آیت ملک ہی، یہ اسم ہے انا کا. اور آگے کیا ہے ان کے بادشاہت کی نشانی؟ ان یاتیکم التابوت، ان مصدریہ ہے، یاتیا، اتا یاتی تھا نا، تو ان مصدریہ کی وجہ سے یاتیا کے اوپر زبر آیا ہے مصدریہ کی وجہ سے. تو یاتیا منصوب ہے، فعل فعل. کم، تمہارے پاس، یہ بھی ہی ہے. التابوتو، یہ فاعل ہے. ان یاتیا تابوتو کم، تو التابوت یہ فاعل ہے. اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ یہ کہ آ جائے تابوت سکینہ تمہارے پاس. تو یاتی فعل، التابوت فاعل، کم بھی فعل اپنے فاعل اور بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر ان کی وجہ سے مصدریہ ہو کر یہ پھر خبر بنے گا انا کی. اور انا ہر مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنا. اب آگے فیہ سکینۃ من ربکم، فیہ جار مجرور خبر مقدم، سکینہ مبتدا مؤخر، من ربکم. اب سکینۃ نکرہ ہے، آگے جار مجرور ہے، تو یہ من ربکم صفت بنے گی، سکینۃ موصوف بنے، موصوف صفت مل کر مبتدا بنی. تو سکینۃ من ربکم مبتدا، فیہ خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن کر یہ حال بنائے تابوت کا. تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ ہے، تمہارے رب کی طرف سے عظمت ہے، تمہارے لیے اطمینان ہے، بڑی شان ہے، اس میں بڑی برکت ہے. تو سکینۃ من ربکم فیہ، یہ جو ہے جملہ اسمیہ بن کر حال بنا. تابوت ذوالحال ہے، ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ فاعل ہی رہے گا یاتیا کا، جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں. وَبَقِیَّةٌ مِّمَّا تَرَکَ آلُ موسیٰ وآلُ ہارون، اور اس میں بقیہ جات ہیں، اس میں موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات ہیں، وآل ہارون، ہارون علیہ السلام کے تبرکات ہیں. تو بقیتن موصوف ہے، من ما تھا جو مما بنا، تو یہ من حرف جار ہے، ما مجرور ہے، تو یہ صفت بن جائے گا. ما موصول بھی ہے، ترکا فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. جو چھوڑے آل و موسیٰ، تو مضاف مضاف الیہ ہوئے، آل مضاف موسیٰ مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر فاعل بنا ترکا کا. وآل ہارون، واو عاطفہ، آل ہارون مضاف الیہ مل کر پھر مرکب اضافی بن کر واو کی وجہ سے معطوف، اور معطوف علیہ ہے آل موسیٰ، تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر فاعل ہی رہا ترکا کا. تو آل موسیٰ و آل ہارون یہ ترکا کا فاعل ہے، ترکا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ بنا، اور صلہ بنا ما کا. ما موصول اپنے صلے سے مل کر یہ مجرور ہوا من حرف جار سے. مما ترکا آل موسیٰ و آل ہارون یہ پھر صفت بنی بقیہ کی، بقیہ موصوف اپنی صفت سے مل کر واو کی وجہ سے معطوف ہوا، اور معطوف علیہ کے کیا ہے سکینۃ من ربکم، کیونکہ بقیتن کے اوپر بھی پیش ہے، لہذا یہ مبتدا کی طرف آئے گا. سکینۃ من ربکم معطوف علیہ، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مبتدا ہی رہا، اور فی خبر مقدم تھی، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن. تحمیل ہوئے، اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہاں لکھا ہے آگے
اور اس اٹھائے ہوں گے الملائکہ فرشتے. تو تحمل فعل، الملائکہ فاعل، ہو بھی فعل اپنے فاعل اور بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنا. ان فی ذالک لآیہ، ان مشبہ بالفعل، فی ذالک خبر ہے ان کی، لآیۃ لکم، لام تاکید غیر عاملہ ہے. میں نے آپ کو پہلے عرض کیا تھا لام تاکید غیر عاملہ کی دو چیزیں تو واضح ہیں نا. ایک تو یہ نکرہ کے ساتھ آتا ہے اور یہ کوئی اثر نہیں کرتا. انا آیتن تھا، انا کا جب اسم ہے آیتن تو آیتن ہی، تو لام نے اس کے ساتھ کچھ بھی تبدیلی نہیں کی. تو آیتن نکرہ ہے، آگے جار مجرور آگے لکم، تو آیتن موصوف، لکم صفت، موصوف صفت مل کر یہ اسم بنے انا کیا. اور فی ذالک کا خبر تھی، انا مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنا. ان کنتم مؤمنین، ان شرطیہ، کنتم کانا کا اسم ہے، انتم اور مومنین اس کی خبر ہے. اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم ایمان رکھتے ہو، تو یہ اس کی نشان، ان فی ذالک لآیۃ لکم، اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں اگر تم ایمان رکھتے ہو. تو کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنا. اگر تم ایمان والے ہو تو ارزو علی طالوت، تو تم راضی ہو جاؤ طالوت پر. اگر تم ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو، یہ شرط ہے. فرضو بطالوت ملیکا، پس تم بادشاہ طالوت کی بادشاہ پر راضی ہو جاؤ. جواب شرط یہاں محذوف ہے. اعراب القرآن والے نے یہی لکھا ہے کہ ان کنتم مؤمنین فرضو بطالوت ملیکا، ارزو تھا نا فعل امر، تو تم راضی ہو جاؤ طالوت کی بادشاہت پر. فعل شرط اپنے جوابی شرط سے مل کر جملہ شرطیہ بنا. تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا. آج کے سبق سے متعلق کوئی چیز ہو تو فرما دیجیے، کیونکہ آگے اسی کی اور مزید ڈیٹیل جائے گی کہ طالوت نے اس کی کیا جی رضیہ انتم یرضا تھا فاعل نا، سر. رضیہ میں آپ سے ابھی عرض کرتا ہوں. رضیہ باب سمع کے وزن پہ ہے، یہ باب سمع کے وزن پہ ہے. تو جب اس سے مضارع ہم یرضا کہیں گے تو یا کو گرایا تو جی سر آگے جو ہے را پہ جزم ہے تو حمزہ لگے گا. پھر جزم کے بعد والے حرف پر زبر ہے یا زیر ہے تو حمزہ زیر والا لگے گا. جی سر تو ارزے، اور آخر میں چھوٹی یا آتی، رضیہ یرضا چھوٹی یا آتی، تو وہ جو ہے گر گئی، ڈراپ ہو گئی. گر گئی تو ارزا ہو جائے گا. رضیہ یرضا تھا نا بھائی، آخر جی میں سر. جزم یا پہلے مجزوم تھی. جی سر. تو سر یہ تحملو ہو بتا دیجئے، تحملو پیش جو آیا ہوا ہے. ہاں تحملوہ بالکل ٹھیک ہے. یہ فعل مضارع واحد مؤنث غائبہ کا صیغہ ہے. واحد کیونکہ فرشتے جو ہے غیر عاقل میں شمار ہوتے ہیں نا، سر تو اس عاقل لیے نہیں جی، یہ جو ہے نا اس کو ہم عاقل تو کہتے ہیں لیکن ہمارے اس میں نہیں آتے، اس لیے ان کو مؤنث ہی کہتے ہیں. ان کو سر مؤنث ہی دونوں کہتے صیغے ہیں. آ جاتے ہیں نا سر ان کے لیے، مذکر دونوں ہی آ قالت جاتے بھی ہیں، آ جاتا ہے، دونوں قالا بھی آ جاتا ہے. ہاں دونوں ہی آ جاتے ہیں. تو سر ملائکہ الملائکہ مقصر بھی تو ہے نا. تحملو، یہ غیر، اس کے ساتھ کوئی عمل نہیں ہوا نا، اس کے ساتھ کوئی عمل نہیں ہوا. تحملو فعل، الملائکہ فاعل، اور ہو جو ہے یہ بھی صندوق کی طرف جا رہی ہے. سر الملائکہ تو ویسے بھی تو جمع ہے نا، اس کے ساتھ یار جمع ہے مؤنث تو واحد مؤنث غائبہ کا صیغہ لگا سکتے ہیں. فعل مضارع ہے. جمع مقصر سر یحملو جمع یحملو یحمل یحملو مقصر. یحملان یحملون تحملو، واحد مؤنث غائبہ مضارع. جی سر جمع مکسر ہے نا ملائکہ سر. جی جی، واحد مؤنث غائبہ مضارع تحملو.
سر یہ خبر ثانی پہلے بھی آ جاتی ہے خبر اول سے؟ ہاں آ جاتی ہاں ہے، بالکل آ جاتی ہے. ہاں سر یہ انا جو آ گئی ہے یہ میں نے بھی جی پوچھنا تھا. انا جیسے کہ یہاں اوپر انا آ گیا نا، ہاں جی جی اس میں استفہام ہمیشہ ابتدا میں آتا ہے، جیسے کیفا ہمیشہ جی یہ ابتدا میں آ جاتا ہے. تو سر ہم یہ اسے جو ہے خبر اول نہیں کہہ سکتے سر یہ میں انا کو؟ نہیں کہہ سکتے. اعراب القرآن والے نے ایک نے نہیں، کئیوں نے، سب نے اس کو خبر ثانی کہا ہے. خبر اول وہ ہوگی جو اس کے ساتھ بالکل منسلک چلی آ رہی ہے. لو ایک بات پوچھنی تھی کہ مبتدا کیوں نہیں کہہ سکتے، حالانکہ یہ ہم استفہام اس کو کر رہے ہیں اور اسم بھی ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. کچھ نشانی ہوتی ہیں کہ خبر مقدم کون کون سی چیزیں آتی ہیں. ایک ہے مبتدا مؤخر کیوں ہوتا ہے اور خبر مقدم کیوں ہوتی ہے. وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب خبر اس میں استفہام کے انداز میں ہو، کیفا ہو، انا ہو، تو یہ خبر مقدم ہی آئے گی اور مبتدا مؤخر ہوگی. یہ جو ہے کتاب ہے، میں آپ کو اس کا صفحہ نمبر بتلا دیتا ہوں کہ اس پہ آپ ماشاءاللہ عربی گرامر ٹرانسلیشن اینڈ کمپوزیشن، عربی گرامر ٹرانسلیشن اینڈ کمپوزیشن پروفیسر خان محمد چاولہ کی لکھی ہوئی ہے. سر یہ کون کون سے اس میں استفہام ہوتے ہیں؟ کیفا، انا اور اینا؟ سر اینا بھی میں ابھی بتا رہا ہوں. خبر کی مبتدا پر تقدیم 245 صفحہ، یہ جو گرامر میں نے آپ کو بتائی ہے، عربی گرامر ٹرانسلیشن اینڈ کمپوزیشن، خان محمد چاولہ لکھنے والے ہیں. اس کے 245 صفحے پہ لکھا ہوا اینا، متا، کیفا. یہ جو ہے جب بھی آئیں گے اس کے ساتھ آپ انا کو بھی شمار کر لیں تو یہ ہمیشہ جو ہے خبر پہلے آئے گی. مبتدا سے پہلے چار ہی خبر کی مبتدا پر تقدیم، 4 مواقع پر خبر کو مبتدا سے پہلے لانا واجب ہے. جب خبر ان الفاظ سے شروع ہو جو ہمیشہ جملے کے شروع میں آتے ہیں، جیسے اینا کتابوں کا، تو اینا جو ہے خبر مقدم ہے. متل امتحان ہو، امتحان کب واقع ہوگا، تو متا جو ہمیشہ ابتدا میں آئے گی، خبر مقدم. کیف الاخلاص ہو یا کیف الخلاص ہو، چھٹکارا کیسے ہوگا، تو یہ جو ہے تو اس میں انا بھی ہے. تو جب یہ حروف آئیں گے تو اس کے لیے شرط ہے کہ یہ خبر پہلے آئے گی اور مبتدا بعد میں. ٹھیک ہے جی. 245 صفحہ پہ یہ مزید مبتدا کی خبر پہ تقدیم کی اور بھی صورتیں ہیں. یہ مبتدا اور خبر کے خبر کب مقدم ہوگی، مبتدا کب مقدم ہوگی، کون کون سے وجوہات ہیں. مبتدا خبر کا بیان یہ شروع ہو رہا ہے اس کے صفحہ پر 240 سے لے کر اور یہ 247 تک مبتدا اور خبر کا بیان ہے 5-6 صفحات پر. بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. اور کوئی چیز ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.